بسم الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن أعدائهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبغ آلاء أصداها وتمام منن والاها جمعا الإحساء عددها ونعاء الجزاء أمدها وانتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستضادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي هو نبأ العظيم والقرآن الكريم والصراط المستقيم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين وأمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وسيما ابنته السيدة العذراء الزهراء الحوراء الصديقة الكبرى الصديقة بالأقوال والمباركة بالأحوال والطاهرة بالأفعال الزكية بالعدالة الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة المحدثة بالشفقة الحر النفقة والسيدة بالصدقة الحسان بالمكان والبتول في الزمان والزهراء بالأحسان النورانية بالشهادة السماوية بالعبادة العذراء بالولادة المتحجدة الشريفة القانتة العفيفة سيدة النسوان وحبيبة حبيب الرحمن وصفية الرحمن راحة روح المصطفى وصاحبة شجرة طوبى ومن أنزل في شأنها وشأن زوجها وأولادها سورة هل أتى سيدة شيعتها وبنيها وأم أبيها وملكة الأنبياء سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ولعنة الله على ظالميها وقاتليها وغاصبي حق زوجها المظلوم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وجود نازنین ذی‌الجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، اور آپ سب اپنی سلامتی و اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند ہدیہ صلوات فرمائیں. محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی جانب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کی جدہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ تمام حضرات کی خدمت میں آپ کی ماں سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں. پروردگارہ ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر سکیں. عزیزان محترم، ہماری یہ تیسری گفتگو ہے آپ حضرات کے سامنے ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے. چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یوم کیوم محنتنا بکربلا، کربلا جیسا یقیناً ہمارے لیے کوئی دن نہیں ہے. کربلا وہ دن ہے کہ جہاں ایک دن میں پورا گھر اجاڑ دیا گیا ہو، ایک دن میں ننھے ننھے بچوں کو مار دیا گیا ہو، جہاں عباس شہید کر دیے گئے ہوں، اکبر شہید کر دیے ہوں، قاسم کو شہید کر دیا ہو، رسول کا گھر اجڑ گیا ہو. یقیناً کربلا جیسا سخت دن کوئی نہیں ہے. لیکن نہ بھولیں احراق الباب یا احراق البیت على علی و فاطمہ والحسن والحسین وزینب و ام کلثوم و فضہ الی آخر، لیکن نہ بھولیں وہ دروازہ جلایا جانا علی کے اوپر، فاطمہ کے اوپر، یعنی اس گھر کا دروازہ جلایا جانا کہ جس گھر کے اندر علی موجود ہوں، فاطمہ موجود ہوں، حسن و حسین موجود ہوں. اشد و ادھا، اگرچہ کربلا کے جیسا کوئی دن نہیں ہے، لیکن نہ بھولیں جو دروازہ جلایا گیا، دروازہ گرایا گیا ان ہستیوں پر، یہ دن کربلا سے شدید تر ہے اور تلخ تر ہے. کربلا سے شدید و تلخ تر ہے. میرے خیال سے ایام عزا میں آپ حضرات کے سامنے یا شاید کہیں اور میری مجلس کا موضوع یہی رہا تھا کہ عاشورے کے اصل بانی کون ہے. یقیناً عاشورہ واقع ہوا، لیکن عاشور جو خیموں میں آگ لگائی گئی تھی اس کے شعلے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کے تھے. یا اگر کربلا میں بچوں کو مارا گیا تو وہ کوئی نیا حادثہ نہیں تھا، وہ یہاں سے شروع ہوا. یہاں پہ بھی بچوں کو مارا گیا ہے. شکم مادر میں جناب محسن کو شہید کیا گیا ہے. عزیزان محترم، شب شہادت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ہماری محبت، ہماری ارادت، ہماری عقیدت ایک عجیب معنویت رکھتی ہے. یقیناً جس طرح سے ہم جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے مسئلے میں حساس ہیں اور جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حقائق لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت بیان کر رہے ہیں، جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پہ گریہ کر رہے ہیں، جس طرح ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے محبت ہے
اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ جناب صدیقہ طاہرہ کو ہم سے محبت ہے، ہم سے لگاؤ ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ جائیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقامات ہیں، جناب سیدہ کے مقامات میں سے ایک مقام شفاعت ہے، آپ پڑھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام شفاعت کس طرح ہے، کس طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے کسی بھی چاہنے والے کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اب دیکھیں، روایات دیکھیں، احادیث دیکھیں، مقام شفاعت سیدہ سلام اللہ علیہا عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب ہے۔ میں نے اتفاقاً کل روایت بیان کی تھی، ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، پروردگار فاطمہ کی رضا میں راضی ہے اور فاطمہ کے غضب میں غضبناک ہے۔ یعنی سیدہ اگر کسی سے راضی ہو جائیں تو یعنی خدا راضی ہے، اگر سیدہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو گویا خدا ناراض ہے۔ اب ہم سب کا پہلا فریضہ، زندگی کا سب سے پہلا فریضہ جو ہم سب کی گردنوں پہ واجب ہے، کچھ ایسا کریں کہ جس سے ہماری ماں سیدہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم مجلسیں برپا کر رہے ہیں، جناب سیدہ پہ آنسو بہا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ تاکہ سیدہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیں سیدہ کے رضا کن چیزوں میں ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں جناب سیدہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ ایک خاتون سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا، بی بی میرا شوہر پوچھ رہا ہے کیا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں؟ میرے شوہر نے پوچھا ہے کیا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا نہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ میرے شیعوں میں سے نہیں ہیں۔ کہ کیوں سیدہ؟ کہ میرے شیعوں کی علامت یہ ہے، ہمارے شیعہ اگر اس چیز پر عمل کریں جس کا ہم نے انہیں حکم دیا اور ان چیزوں سے رک جائیں جن سے ہم نے روکا، یعنی گناہان سے رک جائیں، گناہان کبیرہ و صغیرہ سے رک جائیں، انجام نہ دیں، چوری، غیبت، چغلی، زنا، ان تمام گناہوں سے بچیں اور واجبات پہ عمل کریں کہ جن کا ہم نے انجام دہی کا حکم دیا ہے، نماز، روزہ، حج، یا اسی طرح بہت سارے نیکی کی ہدایت کرنا، برائیوں سے روکنا۔ اگر اس پر عمل کریں، ان سے کہہ دینا فَأَنْتَ مِنْ شِيعَتِنَا، پس تم میرے شیعوں میں سے ہو۔ اگر تم نے یہ چیزیں انجام نہ دی تو تم میرے شیعوں میں سے نہیں ہو۔ خوب، کیا مسئلہ یہیں پہ ختم ہو گیا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سب میں تھوڑے بہت عیب پائے جاتے ہیں، کیا ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے شیعوں میں سے نہیں ہیں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایک لفظ اور یہاں اضافہ فرمایا اور فرمایا، ہاں اگرچہ تم شیعوں میں سے نہیں ہو لیکن ہمارے چاہنے والوں میں ضرور ہو۔ اور چاہنے والوں کی اگر آپ فضیلت دیکھیں تو جہاں جہاں شیعوں کا ذکر ہے تقریباً چاہنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ اگر کہیں لفظ موجود ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کرائیں گے تو باقاعدہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے، شیعتها و محبیها، ان کے شیعہ اور ان کے چاہنے والے۔ حالانکہ اس کے ساتھ ایک شرط ضرور ہے، کیونکہ ہر چاہنے والا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو راضی نہیں کر سکتا، ہر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو چاہنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کی شرط ہے، چاہت اور محبت کی شرط یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے براعت ہو، ان کے دشمنوں سے بیزاری ہو، یہ محبت کی شرط ہے۔ محبت تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک محبوب کے دشمن سے نفرت نہ ہو، محبت ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ محبوب کے دشمن سے دوستی رکھیں اصلاً محبت نہیں کہلائے گی، یا تو آپ ان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ محبت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب محبوب کے دشمن سے دشمنی ہو۔ یہ بہت آسان قاعدہ ہے اور لوگ چلاتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں کہ بھائی وہ صاحب بھی علی سے محبت رکھتے ہیں، وہ صاحب بھی فاطمہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ صاحب بھی امام زمانہ کے بارے میں جانتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ خدا انہیں جہنم میں ڈال دے گا؟ بالکل ممکن ہے۔ امیر المؤمنین کا بڑا خوبصورت جملہ نہج البلاغہ میں حضرت نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا، کہ عبرت حاصل کرو، کہ کس سے؟ کہ شیطان سے سیکھو۔ شیطان میں ایسا کیا ہے جو سیکھے؟ پھر سمجھ میں آیا کیا سیکھنے والی چیز ہے۔
شیطان نے کس کی مخالفت کی تھی؟ جناب آدم کی. بھائی خدا کا تو موافق تھا، خدا کی عبادتیں انجام دے رہا تھا. بس جب خدا نے کہا کہ بھائی آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کیا کہا؟ پروردگار میں تجھے سجدہ کروں گا، تیرے لیے نمازیں پڑھوں گا، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آدم سے افضل ہوں. کیا ہوا؟ بھئی خدا کا تو مخالف تھا نہیں شیطان، کس کا مخالف تھا؟ جناب آدم کا. خدا نے کیا فرمایا؟ اخرج، نکل جاؤ، تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے، تم باہر جاؤ. شیطان کو بھگا دیا، نکال دیا، اور قیامت تک کے لیے ملعون بنا دیا. فی دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت ہر جگہ ملعون ہے شیطان. مخالف کس کا تھا؟ ولی خدا کا. بھائی بڑا آسان اور معصومانہ سوال اور معصومانہ قاعدہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا. اس سے آسان میں قاعدہ بیان نہیں کر سکتا. وہ افراد جو خدا کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں، رسول اللہ کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن جب مسئلہ علی و فاطمہ کا آتا ہے تو تھوڑا کشمکش میں پڑ جاتے ہیں. علی و فاطمہ کا جب مسئلہ آتا ہے وہ ہم انٹرسٹ نہیں رکھتے اتنا زیادہ، ہمارے خلیفہ اول فلاں ہیں. ایسے موقع پہ خدا کیا فرما ہے؟ بھائی بے شک تم اللہ کے ماننے والے ہو، رسول کے ماننے والے ہو، لیکن یہ کافی نہیں ہے. شیطان بھی خدا کو مانتا تھا لیکن ولی خدا کا مخالف تھا. اچھا، مخالفت سے مراد کیا ہے؟ مخالفت سے مراد محبت و دوستی فقط نہیں ہے. اگر کوئی علی کا موافق ہے یعنی علی کو خلیفہ اول تسلیم کرے. اگر کوئی علی کا مخالف یعنی علی کو خلیفہ اول تسلیم نہ کرے. یہی قاعدہ ہے. جو علی کے موافق ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں، وہ علی کو خلیفہ اول تسلیم کرتے ہیں، بلا فصل خلیفہ مانتے. اچھا، وہ لوگ جو رسول سے پیار کریں، اللہ سے پیار کریں، لیکن علی سے محبت نہ کریں، تو یہاں مخالفت کس کی ہو رہی ہے؟ بھیا وہ تو خدا خدا کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، رسول کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، محبت بھی فرما رہے ہیں. خوب کرنے دو. دیکھو کیا علی کے ساتھ ہیں، سیدہ کے ساتھ ہیں، سیدہ کی مظلومیت میں شریک ہیں کہ نہیں؟ کہ پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ میں نے کہا شیطان کی طرح، او خروج، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، نکل جاؤ. ایسا ممکن نہیں ہے کوئی انسان خدا کو راضی کر لے، رسول کو راضی کر لے، پھر آخر میں کیا ہے؟ میرے لیے سیدہ کی رضا کوئی معنی نہیں رکھتی. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے خدا کی مدد کی، جنہوں نے رسول کی مدد کی. یہ خدا کی مدد وہ والی مدد نہیں ہے کہ جس سے احتیاج ثابت ہو. کہ رسول کی مدد کی، جیسے مثلا آپ جائیں ان کے حوالے سے، انصار کے حوالے سے. انصار کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن میں خدا نے کیا فرمایا؟ والذین آووا ونصروا، کہ انہوں نے پناہ دی. کسے؟ رسول اللہ کو. جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی جانب، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کچھ نہیں تھا، نہ گھر تھے، نہ کھانے کو، نہ کپڑا، کچھ نہیں تھا. انصار نے کیا کیا؟ انصار نے انہیں گھر دیے، کپڑے دیے، کھانا دیا، پینا دیا، سب کچھ انہیں دیا، اور ان کی جگہ جگہ مدد کی، ان کے ساتھ تلوار چلائی. لیکن سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی مدد فرماتے رہے، خدا کی عبادتیں انجام دیتے رہے، اور آخر میں جب جناب صدیقہ کبریٰ نے آواز لگائی کوئی ہے اس مدینے میں جو میری مدد کرے، اور اس پہ اگر وہ سارے کے سارے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا؟ نتیجہ آپ کے حوالے. کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ روز محشر ان سے کہیں گے چلو تم آ گئے، جو تم سے ہو گیا چھوڑو، میری بیٹی کے اوپر ظلم و ستم ڈھا دیے گئے، ختم ہو گیا مسئلہ، اب آؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں؟ ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. کائنات کا رسول جو اپنی بیٹی سے اتنا عشق فرمائے، اتنی محبت فرمائے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو جناب سیدہ کی رضا اہمیت رکھتی ہے، جناب سیدہ کی ناراضگی اہمیت رکھتی ہے. جناب سیدہ اگر کسی سے راضی ہو گئی یعنی کیا؟ جناب سیدہ کی رضا یعنی جنت. جناب صدیقہ کبریٰ کی ناراضگی اور بات نہ کرنا یعنی کیا؟ یعنی جہنم. اور وہ بھی جہنم میں بھی ایسا ویسا نہیں. جنت میں درجات ہوتے ہیں، جنت میں اسٹیپس ہوتے ہیں. جنت کے بھی اسٹیپس ہوتے ہیں اور جہنم کے بھی اسٹیپس ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جنت کے اسٹیپس کو کیا کہتے ہیں؟ درجات. درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم.
لیکن جہنم کے اسٹیپس کو کہتے ہیں درکات، نیچے کی طرف درکات ہیں. وہ کہتے ہیں وہ انسان کے جس نے جناب سیدہ کو ناراض کیا، وہ انسان کے جس نے جناب سیدہ کو پریشان کیا، وہ افراد کے جن سے جناب سیدہ غضبناک ہوئیں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ ایک آگ کے تابوت میں رکھے جائیں گے. سب سے نچلا طبقہ جہنم میں صرف دشمن زہرا کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن سے جناب زہرا ناراض ہوئی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی رضا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خوشنودی اور ناراضگی اہمیت رکھتی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خوشنودی اور ناراضگی میں نے بیان کیا، جنت و جہنم ہے. اچھا، اگر ہم سے جناب سیدہ راضی ہو گئی، ہماری کوئی حرکت جناب سیدہ کو پسند آ گئی، یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم گناہوں میں گھرے ہیں، ہمارے پاس ایک وسیلہ نجات ہے، وہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دامن. تمسک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دامن سے. ہمیں امید ہے کہ کچھ ہو، آخر ہم نے جانے یا انجانے میں بہت سارے گناہ انجام دیے، لیکن ایک دل میں تڑپ، دل میں حوصلہ اور دل میں بس ایک حسرت یہ ہے اور امید یہ ہے کہ روز محشر اہل بیت ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گے. اور خدا نہ کرے کسی کے دل میں یہ تصور آئے اور اس تصور کی وجہ سے گناہ کرے، خدا نہ کرے ایسا کچھ ہو. روایت ہے کہ ہماری محبت پہ تکیہ کر کے تم گناہ نہ کرنا، ہماری محبت پہ تکیہ کر کے یہ نہ سوچنا کہ اہل بیت تو روز محشر ہیں ہماری شفاعت کے لیے، ہماری ضمانت کے لیے، لہٰذا جو ہو سکے گناہ کر لو. نہیں آقا جان، بالکل غلط ہے. اگر کسی سے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے تو یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہماری شفاعت فرمائیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہماری شفاعت فرمائیں گی تو ہم گناہ کرنے لگے. نہیں آقا جان، یہ بالکل قاعدے کے خلاف ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اتنی محبت آپ حضرات نے خود بہت ساری روایات سنی ہوں گی کہ جن میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ملتا ہے یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہزادی میری بیٹی آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، میرے بعد آپ کا حق چھینا جائے گا، آپ کو پریشان کیا جائے گا، علی کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی. پورا لمبا قصہ ہے، لمبی طولانی روایت ہے. جناب سیدہ رونے لگی. جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خاموش ہو گئی اور رونے لگی، عجب نہیں، رسول اللہ نے فرمایا سیدہ آپ گھبرائے نہیں، خدا آپ کو ایک عظیم منصب سے نوازے گا. وہ منصب یہ ہوگا کہ آپ روز محشر جس کو چاہیں گی جنت میں لے جا سکیں گی، جس کو چاہیں. مقام شفاعت پہ یقیناً رسول اللہ بھی شفاعت فرمائیں گے، امیر المؤمنین بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن جو مرتبہ مقام شفاعت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہوگا وہ مرتبہ کسی کا نہیں ہوگا. ایک الگ جلال ہوگا، ایک الگ روب ہوگا، ایک الگ ہیبت ہوگی. آپ روایات پڑھیں، ایک بڑی خوبصورت اور طولانی حدیث ہے، میں مختصر اس کے جو الفاظ مورد بحث ہیں میں ان الفاظ کو بیان کروں گا اور اردو ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کرتا رہوں گا. لمبی روایت ہے لیکن بڑی خوبصورت روایت ہے، جس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ہمارے پانچویں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضرت کی خدمت میں جناب جابر تشریف لائے اور جناب جابر نے جملہ فرمایا. یہاں جملے کی ابتدا دیکھے، جناب جابر نے فرمایا جعلت فداک ابن رسول اللہ، آپ پر قربان جاؤں، آپ پہ فدا ہو جاؤں اے رسول کے فرزند. حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ اذا انا حدثت به الشیعہ فرحوا بذلک. مولا اپنی جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کوئی ایک ایسی حدیث سنائیے کہ جب میں وہ حدیث اپنے شیعوں، آپ کے شیعوں کو سناؤں تو آپ کے شیعہ وہ حدیث سن کے خوش ہو جائیں. یہ کون فرما رہا؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری. کس کی خدمت میں؟ امام پنجم کی خدمت میں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سنو، میں نے
اپنے بابا، پھر انہوں نے اپنے بابا ہوتے ہوتے یہ سند کہاں پہنچی؟ رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا كان يوم القيامة نصب للأنبياء والرسل منابر من نور فيكون منبري أعلى منابرهم يوم القيامة ثم يقول الله يا محمد. کہہ رہے ہیں کہ جب روز محشر برپا ہوگا تو خدا بند متعال انبیاء اور اوصیاء کے لیے ممبر قرار دے گا اس میدان محشر میں. انبیاء میں سب سے اونچا اور سب سے بلند دوبارہ میرا ممبر ہوگا، جس ممبر پہ میں بیٹھوں گا، اور پھر خدا خطاب کرے گا یا محمد، اے محمد اب تم یہاں خطبہ دو، ان لوگوں سے مخاطب ہو، یعنی انبیاء کے سامنے، اوصیاء کے سامنے تم کھڑے ہو کے خطبہ دو. جس طرح سے انبیاء میں سب سے اونچا میرا ممبر ہوگا، اسی طرح اوصیاء میں خدا بند متعال سب کو ممبر عطا کرے گا، اور ان سب کے درمیان علی کا ممبر سب سے بلند و بالا ہوگا. پھر خدا کہے گا علی خطبہ دو، ہم دونوں خطبہ دیں گے، ایسا خطبہ کہ پورے محشر میں یہ شور اٹھے گا کہ ہم نے ایسا خطبہ کبھی نہیں سنا. پھر یہاں سے دیکھیں، اب دیکھیں یہ ابھی کس کی عظمت دیکھی؟ رسول اللہ کی عظمت، امیر کائنات کی عظمت. اب دیکھیں شان حضرت زہرا کیا ہے، مقام شفاعت پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے. کہتے ہیں ثم ینادی المنادی، کہ پھر ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اور وہ ندا کون دینے والا ہوگا؟ آواز لگانے والا کون ہوگا؟ وہ ہوا جبرائیل، وہ جبرائیل ہوں گے اور فرمائیں گے این فاطمة بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم بنت عمران، این آسیہ بنت مزاحم، این ام کلثوم، ام یحییٰ بن زکریہ. فیقمنا فیقول اللہ تبارک و تعالی یا اہل الجمع لمن الکرم اليوم. فیقول، کہتے ہیں پھر جناب جبرائیل فرمائیں گے مریم کہاں ہیں، خدیجہ کہاں ہیں، آسیہ کہاں ہیں. تمام عورتوں کے نام لیں گے، نام لینے کے بعد پھر ان سب کی طرف خطاب کریں گے، اہل جمع کی طرف خطاب کریں گے. آپ کو میں نے بیان کیا نا، اہل جمع یعنی اس میدان میں کون کون ہوگا؟ انبیاء ہوں گے. انبیاء سے مطلب نوح، آدم، ابراہیم، ہود، لوط، زکریا، صالح، یعقوب، یوسف، عیسیٰ، موسیٰ، تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام انبیاء موجود ہوں گے. اور کائنات کی جتنی بھی شخصیات ہیں ساری اس میدان محشر میں ہوں گی. خدا کیا فرمائے گا؟ یا اہل الجمع، اے اہل جمع، یعنی اے انبیاء، اے رسول، لمن الکرم اليوم، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ آج ہمارا کرم، ہماری شرافت کس سے مختص ہے؟ ہمارا کرم، ہماری نوازش کس کے لیے ہے؟ عجب نہیں آواز آئے گی اس میدان سے، اس مجمع سے، لمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، پروردگارہ بے شک تیرا کرم محمد سے مختص ہے، علی سے مختص ہے، فاطمہ سے مختص ہے، حسن و حسین سے مختص ہے. روایات کے جملے ہیں، جب انبیاء یہ فرمائیں گے پھر خدا اس تمام مجمع کی طرف خطاب کرے گا. یاد رکھیے گا میں مجمع کہہ رہا ہوں، مجمع سے مراد عام مجمع نہ سمجھیے گا، انبیاء، رسول، اوصیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، علیین کے رہنے والے سارے اس میدان میں موجود ہوں گے. پھر کیا کہے گا خدا؟ یا اہل الجمع طاعت الرؤوس. یہ جملہ دیکھیں، عظمت سیدہ محسوس کریں کہ جناب سیدہ کو کس منصب پہ فائز کیا ہے خداوند متعال نے. خدا کہے گا یا اہل الجمع طاعت الرؤوس وغض الابصار فإن هذه فاطمہ تصیر الى الجنہ. اے اہل جمع، اے ملائکہ، اے انبیاء، میں الفاظ کو بدل کے آپ حضرات کے سامنے کہتا چلوں، اے نوح، اے یوسف، اے یعقوب، اے آدم، اے زکریا، اپنی نظروں کو بند کرو، اپنی نظروں کو جھکاؤ، اپنے سروں کو خم کرو، کیونکہ اس میدان سے فاطمہ کا جنت کی طرف گزر ہو رہا ہے. خدا کی قسم عجیب خدا نے منزلت سے نوازا ہے جناب صدیقہ کبریٰ کو کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکاؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو. کیوں؟
کیونکہ صدیقہ کا گزر ہو رہا ہے، صدیقہ جنت کی طرف جا رہی. پھر جو روایت کے الفاظ ہیں فَيَأْتِيهَا جَبْرَائِيل بِنَاقَةٍ مِّن نُوقِ الْجَنَّةِ، کہہ رہے ہیں جبرائیل ایک ناقہ جن کے جبرائیل کے ہاتھوں میں ہوگا، اور اس پہ جناب سیدہ کی محمل ہوگی، اور اس میں جناب سیدہ تشریف فرما ہوں گی. جو روایات میں اس اونٹنی کے الفاظ موجود ہیں کہ جس پہ جناب سیدہ سوار ہیں، عجیب و غریب ہیں، حیرت میں پڑ جائیں گے، محو ہو جائیں گے، سمجھ نہیں سکتے. عجیب و غریب فضائل اس اونٹنی کے بنائے، عجیب و غریب فضائل اس اونٹنی کے روایات میں موجود ہیں کہ جس پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سوار ہوں گی. خلاصہ روایت کے آگے کے الفاظ یہ ہیں، کافی طولانی روایت ہے، میں بعض چیزوں کو حذف کرتے کرتے تاکہ میں جلدی سے یہ روایت آپ حضرات تک منتقل کر سکوں. خطبہ فدکیہ کے چند جملے بعنوان حقائق فاطمیہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. پھر فرماتے ہیں فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ تَلْتَفِتْ، کہتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سواری کہاں جا رہی ہے؟ جنت کی طرف. ملائکہ سے کیا کہا گیا؟ جبرائیل نے کیا کہا؟ اپنے سروں کو نیچے جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، کیونکہ فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہیں. خبردار کوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محمل کی طرف دیکھے نہیں، اپنے سروں کو نیچے جھکاؤ، خم کرو. فاطمہ کے احترام میں فاطمہ کی عظمت ہے. روایات کے جملے. اب یہاں دیکھیں جناب سیدہ کہ انبیاء جس کا احترام کریں، جناب سیدہ انبیاء کے سر جس کے سامنے جھکے ہوں، خم ہوں، اس بی بی کو اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت ہے، اس بی بی کو اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت ہے. میں حالانکہ اس لائق نہیں ہے لیکن یہ کہہ سکتا ہوں، دیکھیں ہم سے اور آپ سے جناب سیدہ کو کتنی محبت ہے. کاش ہم بھی جناب سیدہ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوں، کاش ہم بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ گریہ کرنے والوں میں شمار ہوں. فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ تَلْتَفِتْ، جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گی جناب سیدہ ٹھہر جائیں گی. خدا کہے گا اے میرے حبیب کی بیٹی، یا بنت حبیبی ملتفاتک وقد امرت بک الی جنتی، جبکہ میں نے حکم دیا کہ تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ، کیوں رک گئی آپ جنت میں جائیں. عجب نہیں. فتقول، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرمائیں گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، پروردگارا میں جاننا چاہتی ہوں اس دن، اس کشمکش کے عالم میں میری قدر کیا ہے، میری منزلت کیا ہے، میری عظمت کیا ہے. میں اپنی عظمت جاننا چاہتی ہوں کہ تیرے نزدیک میری کیا منزلت ہے، کیا وقار ہے، کیا احترام ہے. اب دیکھیں خداوند متعال کیا فرماتا ہے، یا بنت حبیبی ارجعی فانظری من کان فی قلبه حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیدہ فادخلیہ الجنہ. اے میرے حبیب کی بیٹی، اس مجمع کی طرف پلٹ جائیں، جس مجمع سے آپ ہو کے آ رہی ہے نا، اس مجمع کی طرف پلٹ جائیں اور دیکھیں من کان فی قلبہ حب لک، جس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب سیدہ سے فرما رہا ہے اے سیدہ، اے فاطمہ جائیں پلٹیں، جس کے دل میں آپ کے لیے ذرہ برابر محبت ہو، صرف سیدہ کے لیے نہیں، او لأحد من ذریتک، یا آپ کی ذریت، آپ کی نسل، آپ کے فرزندوں سے کوئی ذرہ برابر محبت کرے، خذی بیدہ فادخلیہ الجنہ، جائیں اس کا ہاتھ پکڑے اور جنت میں لے کے چلی جائیں. پھر روایتوں کے جملے ہیں. یہاں پانچویں امام نے جو ایک لفظ استعمال کیا عجیب و غریب ہے. پانچویں امام یہاں پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پلٹیں گی اور پلٹنے کے بعد اپنے شیعوں کو چنیں گی، اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی. کس طرح سے چنیں گی، کیا کیفیت ہوگی، وہ پانچویں امام نے بیان فرما دیا. پانچویں امام فرماتے ہیں یا جابر انہا ذالک اليوم لتلتقط شیعتها ومحبیها كما يلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی. کہتے ہیں اس دن ہماری جدہ فاطمہ اپنے شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو، لفظ دیکھیں، اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے چن لیں گی جس طرح سے ایک پرندہ برے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے.
اللہ اکبر. یہ دیکھیں محبت فاطمہ ہمارے لیے، محبت فاطمہ، عشق فاطمہ. اچھا، جب انسان فاطمہ کی محبت میں محو ہو جاتا ہے، انسان جب فاطمہ کو راضی کر لیتا ہے، پھر یقیناً اس کے بھی بھاؤ تھاؤ الگ ہوتے ہیں، اس کی بھی گفتار و رفتار میں تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں وہ لوگ کہ جن کی شفاعت جناب سیدہ نے کی، اب وہ نہیں رہ گئے جو تھے، وہ نہیں رہ گئے جو تھے. شفاعت کا مسئلہ سمجھا دوں، بہت آسان ہے شفاعت کا مسئلہ. شفاعت یعنی کیا؟ میرے خیال سے اس سے آسان کوئی بیان نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ کہیں بہت بڑا کانفرنس ہے، بہت بڑا کانفرنس ہے، کوئی عالم دین علماء کی وہاں دعوت ہے، بڑے بڑے علماء بزرگان کی دعوت ہے، آیت اللہ مجتہد سارے وہاں پہ جا رہے ہیں. اب میں تو جا نہیں سکتا کیونکہ میں اس لیول پہ نہیں ہوں، اس لائق نہیں ہوں، اتنا علم نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر میں آیت اللہ کے پاس چلا جاؤں کسی اور ان سے کہوں قبلہ ہمیں بھی لیے چلے اپنے ساتھ، قبلہ میرا ہاتھ پکڑے اور لے کے چل دے. انٹرنس پہ جب پہنچیں گے، اگر جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، جس قبلہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، اگر وہ صاحب منزل و مقام ہے، اگر صاحب منزل و وقار ہے، صاحب احترام ہے، علم ہے، صلاحیت ہے، تمام چیزیں ہیں، تو وہ میرا ہاتھ پکڑیں گے. اور ہاتھ پکڑنے کے بعد جب گیٹ پہ پہنچیں گے، کہاں بھی کہ یہ میرے ساتھ ہے، قبلہ کہیں گے کہ یہ میرے ساتھ ہے، تو وہاں کھڑا کوئی اشکال نہیں کرے گا، کہے گا جائیں جائیں بسم اللہ بسم اللہ قبلہ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں فی الحال یہ لے کے آئے ہیں. تو یقیناً جب ہم داخل ہوں گے تو ہمارے بھاوتاؤں میں بالکل فرق ہوگا. ہم اب وہ نہیں جو تھے، فی الحال جو یہاں آئے کس کی سفارش پہ آئے؟ فلاں صاحب کی سفارش پہ آئے. سمجھے شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان ہے سمجھنا. اگر آپ اکیلے جاتے، وہاں ایک ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یا مثال کے طور پہ وہاں کی کچھ شرطیں ہیں جن شرطوں پہ اترنا ضروری ہوتا ہے، لیکن فی الحال میں فاقد الشروط ہوں، میرے اندر کوئی بھی ایسی کوالٹی نہیں ہے جو میں اس جشن کے لائق ہوں، اس کانفرنس کے لائق ہوں. لیکن کیونکہ میری سفارش کسی نے کر دی، اب کسی میں جرأت نہیں جو مجھ پہ انگلی اٹھائے، اب کسی میں جرأت نہیں وہ مجھ سے سوال کرے کہ بھائی کیسے اور کہاں. ٹھیک اسی طرح شفاعت کا مسئلہ ہے. ہم فاقد الشروط ہیں، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی ضرورت ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. نہ ہماری ویسی نمازیں، نہ ویسے ہمارے روزے، نہ ویسے حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، کچھ نہیں ہے. اب اگر ہمیں کوئی چیز جنت لے جا سکتی ہے تو وہ فقط و فقط اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شفقت، محبت اور ان کی شفاعت، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اگر کسی کی اہل بیت شفاعت کر دے تو یقیناً اس کے کردار و رفتار و گفتار میں تبدیلیاں آ جائیں گی. بھائی پہلے ہم کچھ اور تھے، اب ہم وہ ہیں کہ جس کی شفاعت جناب سیدہ نے کی. ویسا ہی کچھ اس روایت میں موجود ہے. کہتے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی، پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اب جن کو چنیں گی وہ بھی جنت کی طرف لائے جائیں گے. اب دیکھیں شیعوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو. فَإِذَا صَارَ شِيعَتُهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ کہ جب جناب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے شیعوں کو چن لیں گی تو انہیں لے کے آئیں گی جنت کی طرف. کہتے ہیں جیسے ہی جنت کے دروازے پہ حضرت صدیقہ طاہرہ اور ان کے چاہنے والے پہنچیں گے تو خدا بند متعال ان کے دلوں میں ڈال دے گا کہ رک جائیں. اللہ اکبر. جملہ دیکھیں روایت کا، یلقی اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا کہ خدا ان کے دلوں میں ڈال دے گا کہ تم بھی رک جاؤ، اب تم بھی کچھ کہہ لو. کیا ہوگا پھر؟ ان یلتفتوا فاذا التفتوا یقول اللہ یا احبائی. یہ جملہ دیکھیں خدا کیا فرمائے گا جب وہ لوگ رک جائیں گے، یعنی جناب سیدہ کے شیعہ اور جناب سیدہ کے چاہنے والے کی جن کی شفاعت جناب سیدہ نے کی، وہ سارے کے سارے جب دروازے پہ پہنچیں گے جنت کے تو وہ سارے کے سارے رک جائیں گے. تو خدا کہے گا یا احبائی، اے میرے چاہنے والو کیوں رک گئے؟ ملتفاتکم کیوں رک گئے؟ وقد شفعت فیکم فاطمہ بنت حبیبی جبکہ تمہارے حق میں میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ نے شفاعت کر دی، اب تم جنت جاؤ. عجب نہیں یہاں پہ
فَيَقُولُونَ یا رب، یہاں پہ شیعہ کہیں گے، یہاں پہ فاطمہ کے چاہنے والے کہیں گے یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، پروردگارہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جانیں ہماری قدر کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے، ہماری عزت کیا ہے، ہمارا وقار کیا ہے، آخر ہم کون ہیں؟ ہم فاطمہ کے چاہنے والے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں فاطمہ کے دشمنوں پہ تبرہ کیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں فاطمہ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کی، ہم وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں فاطمہ کے حقوق واضح و روشن کیے، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے مجلسوں میں خطبات جناب سیدہ بیان کیے، مجلسوں میں معارف سیدہ بیان کیے، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے مجلسیں برپا کی۔ پروردگارہ ہم بھی اپنی قدر جاننا چاہتے، ہم بھی اپنی منزلت جاننا چاہتے، ہم بھی جاننا چاہتے ہماری ویلو کیا ہے محشر میں۔ کہیں گے یا رب احببنا، پھر خدا بندے پھر کہیں گے یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، پروردگارہ ہم اپنی قدر جاننا چاہتے۔ فیقول اللہ عز وجل، خدا ان سے کہے گا یا احبائی ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، انظروا من کساکم لحب فاطمہ، انظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، کہ اے میرے چاہنے والو جاؤ پلٹو اس میدان میں اور ان لوگوں کے درمیان جاؤ اور دیکھو کون ہے جس نے تم سے محبت کی، محبت فاطمہ کی وجہ سے، کون ہے کہ جس نے تمہیں دو لقمے کھانا کھلایا محبت فاطمہ کی وجہ سے، کون ہے جس نے تمہیں پانی پلایا محبت فاطمہ کی وجہ سے، کون ہے کہ جس نے تمہیں پناہ دی محبت فاطمہ کی وجہ سے، کون ہے کہ جس نے تمہارا ساتھ دیا محبت فاطمہ کی وجہ سے، فَخُذُوا بِيَدِهِ وَادْخُلُوهُ الْجَنَّةِ، جاؤ اور اس کا ہاتھ پکڑو اپنے ساتھ جنت میں لے کے آ جاؤ۔ یہ مقام شفاعت جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ تم بھی جاؤ اور ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں لے کے آ جاؤ۔ اب یہاں پہ پانچویں امام فرماتے ہیں، یہ جملہ دیکھیں، واللہ لا يبقى في الناس الا شاک او کافر او منافق فاذا صاروا بین الاطباق۔ یہ لمبی طولانی روایت ہے، بس یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب اپنے چاہنے والوں کی اور اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گی تو وہاں کوئی باقی نہیں رہ جائے گا مگر یہ کہ جو شاک ہوگا، منافق ہوگا، کافر ہوگا، یا جو ولایت کا منکر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، سب کی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شفاعت فرمائیں گی۔ یہ مقام شفاعت جناب صدیقہ کبریٰ ہے، جناب صدیقہ کی عظمت ہے۔ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ چاہیں تو پوری محشر کو بخشوا سکتی ہے۔ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ کو خداوند متعال نے روز محشر عظیم منصب سے نوازا ہے، اور یہ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بحث شفاعت کا آغاز کیا اور بحث شفاعت بیان کی، یقیناً یہ حقوق فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت بیان کرنا، گویا اللہ ایام عزائی فاطمیہ کو زندہ کرنا ہے۔ آپ کسی شخصیت کے مصائب تب تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک اس کے فضائل محسوس نہ ہوں۔ جناب سیدہ کی عظمت و بزرگی کائنات کی تمام عورتوں سے مختلف ہیں۔ اچھا، الفضل ما شہدت به اعداء، کہتے فضیلت اسے کہتے ہیں کہ دشمن گواہی دے، دشمن کہے کہ بھائی فلاں فضیلت فلاں کے اندر ہے، اسے فضیلت مانا جاتا ہے۔ میں ایک روایت بڑی جالب و حساس، میں اس روایت کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں، بہت ہی زیادہ بیان بھی کرتا ہوں۔ ایک دن بی بی عائشہ اور معاویہ کے درمیان کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا، آپس میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، بی بی عائشہ نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ حالانکہ یہاں پہ ایک نقطہ ہے، بیان کرتا چلوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میں نہیں بلکہ بغضا لمعاویہ، کیونکہ معاویہ کو جلانا چاہتی تھی، معاویہ کو جلانے کے لیے فضائل بیان کرنا شروع کیا، اہل بیت کے خوب بیان کیے، جناب سیدہ پہ آئیں، جناب سیدہ کے حوالے سے 2 روایت بیان کی، اگر میرے ذہن میں وہ دونوں روایت ہوئی تو میں ضرور آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک روایت بیان فرماتی ہیں
کہتی ہیں میں نے خود دیکھا دوپہر کے وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ ولادت ہوئی، امام حسن مجتبی اس دنیا میں تشریف لائے دوپہر کے وقت یا عصر کے وقت امام حسن مجتبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور شام کے وقت، اسی دن کی شام کے وقت میں نے دیکھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وضو فرما رہی، کس لیے؟ نماز کے لیے۔ یہ فضیلت فاطمہ ہے۔ بطول کا مطلب سمجھے آپ؟ بطول ایسے ہی نہیں ہے، مطلب ہے بطول کا، بطول یعنی پاکیزہ، خدا نے ہر نجاست سے دور رکھا ہے۔ جو عورتوں کی عادی خصوصیات ہیں ان سب سے پاک و پاکیزہ ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یہ مطلب ہے بطول کا۔ آپ دیکھیں جناب مریم کو بھی بطول کہا گیا، لیکن فرق ہے، جناب مریم کو بطول کب کہا گیا؟ جناب مریم کو بطول تب کہا گیا جب جناب مریم نے شادی نہیں کی۔ جناب مریم نے شادی نہیں کی، شادی نہ کر کے بطول کہلانا اور ہے، شادی کر کے بطول کہلانا جناب سیدہ کی فضیلت ہے، یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے۔ ایک روایت جو میں نے بیان کی یہ بی بی عائشہ سے ہی ہے، اور ایک اور روایت یہ بھی عجیب و غریب ہے، روایت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کننا نخیط، کہہ رہے رات کی تاریکیوں میں ہم لوگ سوئی چلاتے تھے گھر میں، کہ رات کے اندھیرے میں ہم لوگ سوئی چلاتے تھے، کیسے؟ نور فاطمہ کی برکت سے، کہ جناب فاطمہ کو سامنے بٹھا لیتے تھے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ بی بی عائشہ بیان کر رہی، کہہ رہے ہم لوگ گھر میں جناب سیدہ کو سامنے بٹھا کے جناب سیدہ کے چہرے کے نور سے سوئیاں گھر میں چلاتے تھے، کپڑے سیتے تھے۔ جناب سیدہ کی عظمت عجیب و غریب ہے، خداوند متعال نے جناب سیدہ کو عظیم منصب سے نوازا ہے۔ بس دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، پروردگارہ ہمارے اعمال اس لائق بنا کہ جناب سیدہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے، ہم ایسے کام اور ایسے عمل انجام دے کہ جن سے ہماری ماں سیدہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جناب سیدہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پتہ ایک طریقہ جناب سیدہ کو راضی کرنے کا کیا ہے؟ جہاں تک ہو سکے علی کے حق کو اجاگر کرے، علی کا حق لوگوں کے درمیان بیان کرے، لوگوں کو بیان کرے، لوگوں کو بتائیں حق علی آخر کیا ہے، لوگوں کو بتائیں۔ اگر آپ جناب سیدہ کی مرضی چاہتے ہیں، آج یقیناً شب شہادت ہے، آج علی کے گھر پہ کوہرام ہے، کل جب صبح کا سورج نمودار ہوگا حسن و حسین کے سروں سے ماں کا سایہ چلا جائے گا۔ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شہادت میں اگر آپ جائیں تو کس طرح سے جناب سیدہ کو شہید کیا گیا، کس طرح سے جناب سیدہ کو مارا گیا، کیفیت شہادت میں الفاظ عجیب و غریب ہے، مختلف ہے۔ میں کچھ الفاظ بڑی جرأت و جسارت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اگر سادات مجھے سن رہے تو مجھے معاف کر دے۔ جناب سیدہ کی شہادت میں ایک لفظ ہے ضربہ، یعنی جناب سیدہ کو مارا گیا، خوب مارا گیا جناب سیدہ کو۔ دوسرا لفظ ملتا ہے جناب سیدہ کا، جب آپ شہادت کے حوالے سے روایت پڑھیں گے تو ایک لفظ ملتا ہے رفسا، یعنی رفس فاطمہ۔ رفسا کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہے زغطا، اور ایک لفظ ہے لکھزا، اور ایک لفظ ہے نکھزا، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ ایک کلی معنی سب کا مارنا ہے، یعنی جناب سیدہ کو مارا گیا، لیکن یہ جو الفاظ مختلف آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ضربہ، مارا گیا۔ پھر اسی طریقے سے جو لفظ آیا ہے رفسا، رفسا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیر سے کس کے مارا جائے، اسے کہا جاتا ہے رفسا، پیر سے مارا جائے۔ دو، تیسرا
ضغط کسی شے کو دو چیزوں کے بیچ میں لایا جائے اور دونوں طرف سے دھکا دیا جائے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کچلنا یا پیسنا، یہ معنی ہے ضغط یا قذف، قذف کا معنی ہے یا ضغط کا معنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے معنی ہے لکزا، لکزا یعنی کسی ایسی چیز سے مارا جائے کہ جس کا درد ایسے محسوس ہو کہ جیسے تیر مارا گیا ہو، یہ ہوا لکزا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور لفظ موجود ہے نکزا، نکزا یعنی کسی نوکیلی چیز سے مارا جانا۔ اب میں کہوں گا سیدہ، یہ سارے الفاظ آپ کی شہادت میں موجود ہیں، جبکہ آپ کی شہادت کا طریقہ اگر ہم نے سنا ہے تو وہ یہ کہ کچھ باغیان مدینہ آپ کے دروازے پہ آئے، دروازے میں آگ لگائی، دروازے کو جلایا، جب وہ دروازہ جلنے لگا اس جلتے ہوئے دروازے کو آپ کے اوپر گرا دیا۔ یہ آپ کی کیفیت شہادت کے حوالے سے ملتی، لیکن بی بی یہ الفاظ آپ کی شہادت میں ملتے ہیں۔ لکھزا یعنی کسی نے لات سے مارا، کسی نے دبایا۔ بی بی قصہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ عجب نہیں، اگر آپ غور کریں اور ایک ایک روایت کو پڑھیں اور قصے میں غور کریں تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ جب لعین آگے آیا، آگے آنے کے بعد دروازے کو جلایا، دروازے کو گرایا، ایک لعین نے ہاتھوں میں تازیانہ لیا، دروازے کے پیچھے سے جناب سیدہ کے مارنا شروع کیا۔ روایتوں کے جملے صرف اتنا کافی نہیں ہے، پھر پیر سے مارنا، وہ لفظ سنا تھا نا آپ نے، رفسا یعنی پیر سے مارا، آپ نے خوب سنا ہے۔ ایک لعین آگے بڑھا، دروازے پہ کس کے لات ماری، بعض روایتوں میں ملتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شکم پہ لات ماری۔ اور وہ لفظ آپ نے دیکھا تھا نا، زغتا یعنی پیس دینا، کچل دینا، روایتوں میں آپ نے بخوبی پڑھا ہے کہ انہوں نے دروازہ گرایا نہیں بلکہ دروازے کو دھکا دیا۔ ایک پیچھے دیوار ہے، اس دیوار اور دروازے کے درمیان ایک ضعیف اللاغر ماں کھڑی ہے، دروازے کو پکڑے ہوئے اجازت نہیں دے رہی کہ یہ لوگ اندر داخل ہوں۔ یہ ملعون آگے بڑھے، انہوں نے دروازے کو دھکا دیا، دروازے کو اتنی تیز دھکا دیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بین در و دیوار پس گئی، آواز دی علی میری پسلیاں چٹکنے لگی، علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ انہوں نے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ زمین پہ گر گئی، اس کے باوجود انہوں نے جناب سیدہ کو چھوڑا نہیں۔ ایک طرف سے دروازے کی اذیت ہے، ایک طرف دروازہ جل رہا ہے، دوسری طرف سے یہ ملعون دروازے کو دبا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جلتے ہوئے دروازے کا ایک الگ اثر ہے، اور دروازے کو دبا رہے ہیں اس کا ایک الگ درد ہے، کیونکہ جناب سیدہ در و دیوار کے بیچ کھڑی ہیں۔ اور روایتوں کے جملے، روایتوں میں باقاعدہ آیا ہے خوب کاش کے دروازہ گرایا جاتا لیکن اس دروازے میں کیلیں نہ ہوتی، عجیب و غریب اس دروازے میں کیلیں تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک جلتی ہوئی کیل جناب سیدہ کے سینے میں پیوست ہوئی، جناب سیدہ نے آہ بلند کی، یا ابتا میرے بابا کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح انجام دیا جائے گا؟ بابا یہ کیسی آپ کی امت ہے، آپ کے بعد اتنی اذیتیں دے رہی ہے، بابا اتنا پریشان کر رہی ہے، سادہ سے معافی چاہتا ہوں۔ روایتوں کے جملے ہیں صرف ان لوگوں نے دروازہ نہیں جلایا، صرف ان لوگوں نے زہرا کو اذیتیں نہیں دی، بلکہ جب جناب سیدہ زمین پہ گر گئی، ایک ملعون نے قنفذ وغیرہ جیسے ملعون کو معین کیا کہ زہرا پہ جتنا ہو سکے تازیانے مارو۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ ہمارا خدا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگارا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں ازادار و بس آخری روایت
شب شہادت صدیقہ کبریٰ ہے، یقیناً علی کے گھر میں کوحرام ہے۔ میں شب شہادت صدیقہ کبریٰ ضرور جناب سیدہ کی کیفیت شہادت بیان کروں گا۔ روایتوں کے جملے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر میں تشریف فرما ہے، اسماء کو بلایا کہ اسماء میرے بچے حسن و حسین جیسے ہی گھر پہ آئے سب سے پہلے انہیں کھانا کھلانا سیدہ کو پتا ہے۔ اب میں بچ نہیں سکتی کہ اسماء سب سے پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا، میرے بچے جب کھانا کھاؤ پھر بتانا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ حسن و حسین جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں چاروں طرف گھر میں ٹہل رہے ہیں، کہیں ماں نظر نہیں آ رہی، صدیقہ نظر نہیں آ رہی۔ عجب نہیں جناب اسماء حسن و حسین کے پاس گئی ہو کہ بیٹا حسن و حسین آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ عجب نہیں امام حسن و حسین فرمایا اسماء تم نے دیکھا ہے ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کیسے ممکن ہے آج ہم ماں کے بغیر کھانا کھا لیں؟ ہاں زادارو امام حسن و حسین کو معلوم ہو گیا کہ ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے، کیا دیکھا علی مسجد میں تشریف فرما ہے، فرمایا بابا فاطمہ بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ عجب نہیں امیر المؤمنین نے سنا، روایت کے جملے ہیں جیسے ہی علی نے سنا علی پہ غش طاری ہوا، گھر تشریف لائے۔ آزادارو جناب صدیقہ اس دنیا سے جانے سے پہلے جناب صدیقہ نے کچھ وصیتیں فرمائی تھی۔ وصیتوں میں ملتا ہے علی میرے جنازے میں انہیں شریک نہ ہونے دینا، علی مجھے رات میں غسل دینا، علی مجھے رات میں کفن دینا، علی مجھے رات میں دفن کرنا، علی میری قبر کا نشان کسی کو نہ بتانا۔ اللہ اکبر، کیا غربت ہے، کیا مظلومیت ہے، اتنا ڈر کے مرنے کے بعد بھی قبر کا نشان نہیں بتایا جا رہا۔ ہاں آزادارو علی پہنچے غسل دینے کے لیے وصیتوں کے مطابق۔ روایتوں کے جملے ہیں، جناب ابو ذر فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب علی جناب صدیقہ کبریٰ کو غسل دے رہے تھے، فصاح صیحہ، اچانک ایک چیخ بلند کی کہ کیا ہوا مولانا مولا کیا ہو گیا، آپ رو رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، آپ چیخ مار رہے ہیں۔ عجب نہیں امیر المؤمنین نے فرمایا ابو ذر فاطمہ کتنی صبور تھی، فاطمہ کتنی صابرہ تھی، فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا، فاطمہ نے درد کی شکایت نہ کی۔ ارے ابو ذر فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، فاطمہ کا بازو بلند نہیں ہوتا تھا، فاطمہ نے مجھ سے شکایت نہیں کی۔ آزادہ ختم کیے مسائل، جنازہ تیار ہوا، علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، حنوط کیا۔ اب جنازہ جب تیار ہوا تو کہا گیا حسن و حسین کو بلاؤ اپنی ماں سے رخصت ہو جائیں، حسن و حسین کو بلاؤ اپنی ماں کو الوداع کہہ لے۔ حسن و حسین سلام اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہیں، اصرار کر رہے ہیں میں تب تک اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤں گی جب تک اماں خود نہ بلائیں۔ بندے کفن ٹوٹے، اے میرے حسن و حسین آجا تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میں کہوں گا صدیقہ یہ آپ کی مظلومیت ہے، آپ کربلا میں دیکھے گی آپ کا بیٹا کہ جس سے آپ پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے، روز عاشورہ گھوڑے پہ ڈگمگائے گا، کوئی نیزہ مارے گا، کوئی تیر مارے گا، کوئی تلوار مارے گا۔ ارے فاطمہ صدا دے گی اے لوگوں، اے ظالموں میرے بیٹے کو نہ مار، چکیاں پیس پیس کے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضم قضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما،
پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا صاحبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے تیری تصویر پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا قرض مقروض کا ادا کر دے مفلسوں کا نصیب ماں کر دے جن کی گودی بھری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا
جہاں کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے گا میں سرور کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تم کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی بلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا حسین یا حسین یا حسین پڑھائی لو جلو ریکارڈ دا جلو ایڈٹ